لوگوں کے اندر جو خرابیاں، فساد، چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ والدین کی نافرمانی ہو، چاہے وہ قتل و غارت گیری ہو، چاہے وہ جوا اور سٹے بازی ہو، چاہے وہ ظلم و زیادتی ہو، ان تمام گناہوں کے پیچھے جو بات نظر آتی ہے کہ آج ہماری نوجوان قوم کو اچھی صحبت نہیں مل رہی ہے۔ یہ بری صحبتوں کا نتیجہ ہے، یہ بری صحبتوں کا وبال ہے۔ یہ جتنی برائیاں، کوئی بچہ پیدائشی شرابی نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدائشی قاتل نہیں ہوتا، کوئی پیدا ہونے والا بچہ ولادت کے ساتھ ہی قتل و غارت گیری اور بے حیائی کے کام کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کہتا ہے، مدینے والے آقا گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ ویمجسانہ ویشرکانہ۔ رسول پاک نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا مشرک بناتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ تو کوئی برائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، جیسا ماحول اسے ملتا ہے، جس ماحول میں بچہ آنکھیں کھولتا ہے وہی ماحول کو اپناتا ہے۔ گھر میں شراب پی جا رہی ہے تو بچہ بھی بڑا ہو کر شرابی بن جاتا ہے۔ گھر میں بے حیائی کا ماحول ہے، جیسا ماحول ملے گا، انسان کی فطرت ہے اسی ماحول میں ڈھل جائے گا۔ تو بہرحال آج ضرورت اسی بات کی ہے، اگر ہم تمام چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے، شراب نوشی ختم ہو جائے، ظلم و زیادتیاں ختم ہو جائے، تو ہمیں سب سے پہلے نوجوان نسل کو اچھی صحبت دینا ہے، نیکوکاروں کی صحبت دینا ہے، اپنی آل اولاد کو بہترین صحبت دینا ہے۔ بری صحبت کا وبال انتہائی بھیانک ہوتا ہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیا کرتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیا کرتی ہے۔ آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بری صحبتوں سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے بہت سے بری صحبتوں میں رہنے والے بچوں کو دیکھا، کم عمری میں انتقال ہو گیا، وجہ پوچھی، موت تو حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جب اس کا سبب معلوم ہوا کہ آخر مرنے والے کی موت کیوں ہوئی ہے، جوانی میں انتقال کیسے ہوا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ شراب نوشی کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا، 4 بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہنیں ہیں، لیکن نوجوان شراب نوشی کا ایسے عادی بن چکے ہیں، نہ انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ہے، نہ انہیں اپنے معصوم بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی بیوی کی فکر ہے، بس شراب نوشی میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو خدا را یہ نشے کی عادتیں، یہ بے حیائیاں، معاشرے کے اندر جو فتنہ، جو فساد، جو ظلم، جو زیادتیاں پھیل رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ، وجوہات تو بہت ہے لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بروں کی صحبت پر راضی ہو گئے۔ یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ بچہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے، بچہ صبح سے شام تک کن کی صحبت اختیار کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ صرف بچوں کے کھلانے پلانے کی فکر میں، ان کے فیوچر اور مستقبل کی فکر میں، ان کی ضروریات کی تکمیل کی فکر میں والدین اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے کہ نوجوان نسل کن ظالموں کی صحبت میں رہ رہی ہے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہے۔ تو خدا را ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اچھے لوگوں کی صحبتوں میں رکھے،
بڑوں کی صحبتوں میں رکھے۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہے؟ یہ سچے اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ یہ سچے کون ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، خدا کے نیکوکار بندے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک حمام میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کی مٹی سے مجھے خوشبو آ رہی تھی، مہک آ رہی تھی۔ میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، کیا تو مشک ہے؟ کیا تو عنبر ہے؟ اے مٹی کیا تو عطر ہے؟ تیرے اندر سے یہ مہک کیوں آ رہی ہے؟ کیسے آ رہی ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس مٹی نے زبان حال سے مجھ سے کہا کہ اے سعدی، نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، بلکہ میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں پھولوں کی صحبت میں رہا کرتی ہوں، پھولوں کی صحبت میں رہتی ہوں، جہاں پھول ہوتے ہیں ان سے چمٹی ہوئی رہتی ہوں۔ بس یہ پھولوں کی برکت ہے، پھولوں کی صحبت کی برکت ہے کہ میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی، میرے اندر بھی مہک پیدا ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بہترین، ایک ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسا فارمولا ہے کہ اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، خود بخود اچھے بن جاؤ گے۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، خود بخود نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر برے بننا چاہتے ہیں تو بروں کی صحبت اختیار کریں، شرابیوں کی، ظالموں کی، قاتلوں کی، بدمعاشوں کی صحبت اختیار کرو گے تو وہی صفت، وہی کیفیت ہمارے سینے میں پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ نیکوں کی صحبت انتہائی لازم ہے، ضروری ہے، اور اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی آل اولاد کو برے لوگوں کی صحبتوں سے بچائے۔ خدا را شراب نوشی، شرابیوں کی صحبتیں، سود خوروں کی صحبتیں، ظالموں کی صحبتیں، قاتلوں کی صحبتیں، اس طرح معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی کرنے والوں کی صحبتوں سے اپنی اولاد کو بچائے۔